اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ عزیزی بیٹیوں، اللہ تعالیٰ بہت رؤوف الرحیم ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت کے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ وہ بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید اس وقت میں میری بھی مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزی بیٹیوں، باہر نکل کر دیکھے، حج عمروں کے سفر کیے، باہر کے ملکوں کے سفر کیے، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھے، ہر بندہ اپنے ایمان سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کلمہ پڑھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا آج بوجھل بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ذرا توجہ کر کے اس کو دیکھے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی، اگر ہم نے قدر نہ کی ہم سے بڑا بدبخت یا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے بندے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ ابھی داؤد شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ بیت اللہ تیری اللہ کے یہاں بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک مالہ و دمہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے کعبہ، کلمہ پڑھنے والے مومن کا احترام اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کعبہ کا ادب، احترام، وہاں کی محبت، رحمت، عظمت ہم سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہے۔ ہم بیت اللہ کے غلاف کو تو پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن کلمہ گو، جو کلمہ پڑھنے والا انسان، اپنا بہن بھائی، اپنے سب ان کا گریبان پکڑتے، ان کی لڑائیاں کرتے، ان سے جھگڑا کرتے، ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سے وہ محفوظ نہیں ہوتے۔ آپ بتائیے ہم نے کلمہ پڑھنے والے انسان کا کیا احترام کیا؟ ہماری زبان کتنی خراب استعمال ہوتی ہے، ہماری اخلاق کتنے بگڑ گئے، ہماری بات کتنی کڑوی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر روز صبح زبان جو ہے بندے کے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہاتھ جوڑ کے کہ اے زبان تو ٹھیک رہنا، تو خراب ہوتی ہے، بگڑتی ہے، کرتی ہے، اس کا عذاب پورے جسم کے اوپر آتا ہے۔ اس لیے من صامت نجا، انسان خاموش رہتا ہے، ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت آسان اور سیدھا جنت میں جانے کا عمل ہے، زبان کھلتی ہے، وہی غیبتیں، جھوٹ، چگلیاں، بدگمانیاں، دل جلانا، تکبر کے بولنا، نہیں پتا اللہ کے بارے میں کیا کہہ دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات کر دی۔ تو عزیزی بیٹیوں، مومن کا احترام ہے، اس کا ادب ہے کہ بیت اللہ کے ادب سے زیادہ بتا دیا، تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، ہر وہ بندہ میرے اور آپ کے ساتھ بہت قیمتی ہے، چاہے وہ جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو میری اور آپ کی نظر میں۔ اگر وہ توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ بدکار اور گناہگار بندہ ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں بندہ سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر دعا کی، یا اللہ جو سب سے زیادہ نیک بندہ ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پر میرا فلاں بندہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا یہ تو وہی بندہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ بدکار تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیارے موسیٰ، اس دوران میں اس سے سچی توبہ کی، میں نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے زیادہ بدکار تھا، اب یہ سب سے زیادہ نیکوکار بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
अजीजी बेटियों, अल्लाह ताला ने रहमत के ये दो नाम बिस्मिल्लाह में इस्तेमाल फरमाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सिर्फ बिस्मिल्लाह अता की थी, यानी ये दो लफ्ज़ ही मिले थे। तो वो क्या था? बिस्मिल्लाहि मजरिहा वो पढ़ते थे तो उस तूफान में कश्ती चलना शुरू हो जाती थी। वो बिस्मिल्लाहि मुरसाहा पढ़ते थे तो कश्ती रुक जाया करती थी। इसी बिस्मिल्लाह के अल्फाज थे कि बटन ऑन होता था और बटन ऑफ होता था। तो फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम को दो लफ्ज मिले थे और इन दो लफ्जों से उनकी किश्ती दुनिया के इतने बड़े तूफान से पार होकर निकल गई। फरमाया हमारी कश्ती के जो बड़े हैं वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको तो अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अता कर दिया, यानी दो लफ्ज रहमान और रहीम भी बता दिए। तो उसकी बरकत की वजह से अगर हम करेंगे, इसकी अजमत को पहचानेंगे, तो उस बरकत से उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत पुलिस रात से क्यों नहीं पार करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो यकीनन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पुलिस रात से बाहिफाजत पार निकाल देंगे। तो बड़ी ही प्यारी बात है जो कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुबहान अल्लाह, इसकी कितनी अजमत है। दोनों हिस्से कि अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, सिर्फ इंसानों के नहीं सबके लिए, जानवरों, परिंदों, हैवानों, नबातात, जमादात, हर एक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक और मेहरबान थे। अल्लाह ताला भी तस्दीक फरमाते हैं, फरमाया हरीसुन अलैकुम, ये मेरे महबूब तो आप पर बड़े ही हरीस हैं, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, ईमान वालों के साथ तो बड़े रऊफ और बड़े रहीम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कितनी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त उम्मत के लिए या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती रोया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। किताबें उठाकर देख लीजिए, पहले अंबिया के बारे में ये बात नहीं लिखी, वो अपनी उम्मतों को रातों को रोया तो करते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक सीने के ऊपर गिरे, आपका कपड़ा गीला हो गया। जब आयशा सिद्दीक़ा ने देखा तो पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी उम्मत से इतना प्यार है, इतनी रहमत है कि आप इतना रो रहे कि रोते 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 आपका दामन भी गीला हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा मैं पूरी जिंदगी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती कहता रहूंगा, और जब मेरी सुकरात पे मौत होगी मैं उस वक्त भी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती कहता रहूंगा, और कब्र से जब क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा उस वक्त भी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती कहता हुआ उठूंगा। जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन उम्मत को खड़ा करेंगे, सब अंबिया तो नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, आयशा मैं उस दिन भी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती कह रहा हूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस नबी को अपनी उम्मत से इतना प्यार हो, आप अंदाजा लगाइए कि हमें बेवफाई सजदी है। हमें ये अपनी इस वक्त की जो जिंदगी का हमने रुख किया है, ये सजदा है। आप बताइए तो सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा, बहुत तकलीफ होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इतनी तकलीफ काफिरों की बात से नहीं होती, मुनाफिकों की बात से नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे तो मेरे रिश्तेदारों ने भी तकलीफें पहुंचाई। मैं सजदे में गया तो ओजरियां में मेरे ऊपर डाली गई, मैं गलियों में चलता था, लोग मेरे ऊपर थूका करते थे, मेरे चेहरे पे मिट्टी फेंका करते थे। मुझे इनसे कोई गिला नहीं, वो तो काफिर थे। गिला तो मुझे उनसे है जो कलमा पढ़ते हैं, मुझे अपना आकार सरदार मानते हैं, और जब अमल का वक्त आता है तो मेरी सुन्नतों को जिब्बा करते हैं। एहसास ही नहीं होता। गैरों से क्या गिला करना, अपनों से शिकवा होता है, अपनों से मोहब्बत होती है।
اپنوں سے محبت کی امید ہوتی ہے، تو اس لیے تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے تو پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس امت کے اوپر محبت کیا کرتے تھے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ ساری ساری رات رو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اس لیے آج دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگ کے گئے، آج رپیٹ کیجئے اپنی زندگی کے اوپر۔ کاش ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سینے سے لگائیں، ان کی سنتوں کو ذبح کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی رسم و رواج، کیا شادی بیاہ، سب موقع دیکھ لیجئے، روزانہ کی زندگی کی کیلکولیشن کر لیجئے، کیا بنے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر ہوں گے، اس وقت کچھ امتی آئیں گے، لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہنکا دیا جاتا ہے۔ کہا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی تو تھے، لیکن سنتوں کو توڑ کے خوش ہوتے تھے، غیروں کے رسم و رواج پر عمل کرتے تھے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے تھے۔ ان کو کہا جائے گا چلے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور ہوں گے۔ غیروں کی باتوں سے، ان کے کپڑے، ان کی چیزیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ، اس کے ہر وقت تذکرے، یہاں بیٹھو دو سہیلیاں، دوست، بہنیں، عزیز رشتہ، ہر وقت دنیا کمینی کے تذکرے، اسی کی ایڈورٹائزمنٹ، کتنا تعارف دنیا کا کرواتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے، مینا کے اندر روئے امت کے لیے، مزدلفہ کے اندر روئے امت کے لیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے امت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تہجد کے وقت میں مصلی پہ روئے امت کے لیے۔ جس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنے آنسو بہائے، ہم آج اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کیا کیا ہم نے، کیا اہتمام کرتے ہیں۔ کسی غمگسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا، میں نے جی سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے مہرباں تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ سمجھایا، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنائی۔ اسی محسن انسانیت کی سنتوں کو ہم اہتمام نہیں کرتے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھیے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، گھروں کی سجاوٹ، کپڑوں کا اوڑھنا، گفتگو کا انداز، ملاقات، باتیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ اتنی بے وفائی اچھی نہیں ہے۔ کچھ تو محبت کر لے، کچھ تو وفا دکھا دے۔ آپ سوچئے تو صحیح، تھوڑے لمحے کے لیے سوچا کرے، دنیا میں کوئی ہمارا ذرا سا کام کر دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سارے لوگوں سے تذکرے کرتے ہیں، نہیں مجھے تو اس کے کام پہ جانا ہی ہے۔ کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کو تو، اپنے رب کی محبت کو تو یاد کرے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے، قیامت کے دن میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں گا۔ اللہ نے پوچھا میرے محبوب آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ قیامت کے دن اگر میری امت کا حساب ہوگا تو سب انبیاء کے سامنے ہوگا، سب امتوں کے سامنے میری امت کے اعمال کھل جائیں گے، بڑے بڑے گناہ نکلیں گے، تو مجھے اس دن بڑا افسوس ہوگا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں، آپ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ یہ حساب خود کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کی امت کا حساب میں لوں گا، مگر اس طرح لوں گا کہ جب امت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کے پاس آنے سے پہلے بڑے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، میں آپ کے سامنے ان کے بڑے گناہ آنے ہی نہیں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ میری امت کا حساب آپ لے لیجئے۔ تو دیکھیے تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے اس امت کا نام ہے امت مرحومہ، یہ خیر الامم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبیکم خاتم الانبیاء انتم خاتم الامم، بے شک تمہارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور تم خاتم الامم ہو. تم اللہ کے نزدیک خیر الامت ہو، یہ امت خیر ہی خیر ہے. اس لیے قرآن میں بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، اس لیے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. آج ہم میڈیا کی لگام میں آئے، ہر رشتے ٹوٹ گئے، محبتیں کرچیاں کرچیاں ہو گئے، وفائیں ختم ہو گئی، میاں بیوی کی نسبتیں ٹوٹ گئی، اولاد اور والدین کی محبت دور دور تک ختم ہو گئی. کیا ہو گیا؟ اس لیے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، اس لیے ہم فائدہ دینے والے بنے. خیر کا لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوا، تمہارے اندر خیر کہاں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کتنی بڑی سعادت کی خوشخبری سنائی. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کتنی خوبصورت امت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں. اللہ بھی کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم. کبھی غور کیا ان چیزوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے. اللہ نے کتنے بہانے بنا دیے، وہ بندے کے گناہوں کو اسی دنیا میں معاف فرما دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے فرمایا اللہ نے میری امت کے عذاب کو دنیا میں رکھ دیا. فرمایا تمہیں آپس میں جو ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا. اس لیے عزیزی بیٹیوں، جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے کسی کے ساتھ حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، ایک دوسرے کے بیوقوفی کی وجہ سے، تو یہ تمام تکلیفیں اگر ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اس لیے گھروں میں اگر جھگڑے ہو جائیں، بہو ساس کے جھگڑے ہو جائیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو جائیں، جو ہماری زندگی کی پوری ایک ترتیب بھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کا دل دکھی ہو جائے، جزی بیٹی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، تنگ نہ کریں، دکھی نہ ہو. بس یہی دل کو سمجھائیں کہ اللہ اس کے بدلے قیامت کے عذاب کو دنیا میں ہی میرے سے دور کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن موت کے وقت میں اللہ مجھے سرخرو فرمائیں گے. اس لیے ان لڑائی جھگڑوں سے اپنے دل پریشان نہ کریں، اپنی زبان کو نہ کھولیں، ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال نہ کریں. جو بھی ٹف ٹائم گزر رہا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل آسان کر دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص فیور دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرے، ابھی نہیں کی ہوتی، ارادے پر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے. ارادے پر اتنا اجر و ثواب ہے، جب کرے گا تو سبحان اللہ. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ بلا حساب بھی عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو نیکی لکھنے والے فرشتے کے انڈر کر دیا، اس سے اجازت لیتا ہے، پھر یہ گناہ لکھتا ہے. بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، اب گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے میں لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کیا جلدی ہے، صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور تمہیں گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جب دوپہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا، دل میں حسرت اور ندامت نہیں ہوتی، دنیا کمینی کی رنگینی اور مزوں میں مست اور مگن رہتا ہے. شام ہو جاتی ہے تب نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اس نے تو توبہ ہی نہیں کی، اسے ندامت ہی نہیں ہوئی. اب وقت بھی، ٹائم بھی ختم ہو گیا آج کا، اب تم گناہ لکھ سکتے ہو. تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. قربان جائیں نیکیاں تو 10 لکھوائی، گناہ کا انتظار بھی کروایا، موقع بھی دیا، مہلت بھی دی، لکھنے کا بھی وقت آیا تو ایک ہی لکھوایا. تو اسے محبت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل میں ہی ندامت کر لیتے، دل میں ہی اس کو
کو برا خیال کر لیتے. اس لیے فرمایا الندم توبہ. ہمیں تو دل میں بھی احساس نہیں ہوتا کیونکہ اچھی دوستیں نہیں ہوتی, اچھی محفلیں نہیں ہوتی, اچھا ماحول نہیں ہوتا. ایسی جگہوں پہ بیٹھنا, سننا, بات چیت کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے, اور ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے, مجھے سب جانتی ہوں, مجھے سب آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے سنیے حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو کی نیکیوں کو پالتے رہتے ہیں, یعنی بڑا کرتے رہتے ہیں. جیسے ایک پودا ہوتا ہے, اس کی ٹیک کیئر کی جائے, بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اس امت کی نیکیوں کا درخت لگاتے رہتے ہیں, بڑا کرتے رہتے ہیں. ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں, یہاں تک کہ 700 نیکیاں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب کتاب کے مل جاتی ہیں. قربان جائے. مسلم شریف کے اندر کتنی خوبصورت یہ باتیں لکھی. بہرحال دوسری حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ایک شادی شدہ انسان اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 2 کے اوپر 70 رکعتوں کا ثواب مل جاتا ہے, اور اگر ان میرڈ 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو 2 ہی رکعتوں کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ اب اس نے اپنے معاملات بھی سمیٹے مگر اللہ کے ساتھ وفا کی, اپنے اس رشتے اور وعدے کو وفایا, حقوق اللہ کو بھی پورا کیا, حقوق العباد کو بھی پورا کیا, ڈبل ڈیوٹی دی. تو اللہ تعالیٰ نے قربان جائیں ہمارے اوپر اجر و ثواب کو پڑھا دیا. ایک نماز کی بجائے 21 نمازوں کا ثواب لکھ دیا. قربان جائیں. اب اس پہ اللہ سے پیار نہ کریں تو اور کیا کریں. اور بھی مزے کی بات کہ جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے تو نیکی اور گناہ کے دونوں فرشتے مصروف ہوتے ہیں کہ اگر اس نے جائز چیزوں کو دیکھا تو نیکی لکھی, اگر حرام کو دیکھا تو گناہ لکھا, تو وہ دونوں ہی مصروف ہوتے ہیں. لیکن جب سو رہا ہوتا ہے انسان تو اس وقت دونوں فرشتے فارغ ہوتے ہیں. اللہ ان دونوں فرشتوں کو فارغ نہیں رہنے دیتے. نیکی والے فرشتے کو اللہ حکم فرماتے میرا یہ بندہ سو گیا, اب تم فارغ کیوں بیٹھے ہو, تم ایک نیکی کے بدلے اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دو. تو وہ نیکی والا فرشتہ جتنی دیر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے ایک ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تاکہ بندے کے نامہ اعمال میں گناہ کا وجود ہی نہ رہے. آپ سوچی تو صحیح, اس لیے رات کو پڑھنے کے اعمال ہوتے ہیں, رات کو آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے دعا مانگ کے سونے کی یہی فضیلتیں ہوتی ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ کر سوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیند کے دوران اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ہمیں اس عمل کو باقاعدہ کرنا چاہیے. اس کے اور بھی بہت فضائل ہیں. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, حتیٰ کہ بیماری پہنچے یا کانٹا چبھے, ٹھوکر لگے, اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا ایک مومن کے انسان کے اللہ تعالیٰ کتنی قدر فرماتے ہیں. فرض کرو ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے, اس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ میں نے فلاں والیٹ یا پرس میں رکھی ہے, لیکن اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں نہیں نکلی, تو دوسری طرف ہمیں ڈھونڈنا پڑ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمیں تکلیف ہوئی کہ میں نے پتہ نہیں اپنی کار کی کہاں ڈال دی ہے. تو ایک لمحے کی جو انسان کو سٹریس ہوا, ٹینشن ہوئی, پریشانی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. قربان جائے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے کتنا اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے اوپر سبحان اللہ ہر وقت جو ہے اس کی محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں. حتیٰ کہ انسان جب کوئی ایک دوست کے پیچھے دعا کرتا ہے, اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے, کیونکہ پیٹھ کے پیچھے دعا کی جاتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات اس کے حق میں بنا دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے. ہمیں مانگنی چاہیے اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات. ہمیں ایک دوسرے کے لیے غائب کی دعا غائب کے حق میں ایز اٹ از قبول ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں. عزیزی بیٹیوں, آپ کو احساس نہیں آپ لوگوں کے لیے کتنی دعائیں ہوئیں. آپ تو اپنے مزوں میں تھیں, آپ کے پیچھے رو رو کے دعائیں کرنے والے ہاتھ تھے. ملتزم پہ, حجر اسود پہ, مقام ابراہیم پہ, حتیم پہ, باب کعبہ پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں, ریاض الجنہ میں, ہر جگہ میں, دن اور رات میں
دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتی ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، انسان کو آج احساس نہیں۔ عزیزی بیٹیوں، یہ دعائیں بڑی عجیب کام کرتی ہیں، ہمارے ارد گرد پہرا دیتی ہیں، خوش نصیب ہیں جب دعاؤں کے پہرے موجود ہیں، جب یہ اٹھ جاتے ہیں پتہ تب چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعائیں لینے والا بننا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے بہت سے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جو بندہ اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن وضو کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، یہ نماز ادا کرے، اللہ اس کے پچھلے جمعے سے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر میں مردوں کو، بچوں کو، ان کے لیے اہتمام کریں تاکہ ان کو بچپن سے اس چیز کی موٹیویشن ہو، احساس ہو، اور ان کی اس کے اہتمام اور فضائل ہم نے بہت پہلے بھی دیکھے، لیکن یہ کہ ہمیں گھر میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے نہیں، اپنے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ ہم نے گھر میں اپنے بچوں کے اوپر، اپنے مردوں کے اوپر محنت کرنی ہے، یہ میری اور آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد ہی پڑھتا ہے، عورتیں پڑھتی ہیں سنورتی، پورے خاندان کے خاندان نسلیں سنور جایا کرتی ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کا ثواب کتنا زیادہ، جو ہم نے تمام فضائل پڑھیں۔ عید کے نماز کا ثواب کیا تھا، آخری عشرے کا ثواب کتنا زیادہ تھا، اور پھر آخر میں جو ہم نے عید کی نماز پڑھی تھی وہ تو سب سے زیادہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ تھا، سارے ہی گناہ معاف کر دینے کا اللہ نے بہانہ بنایا تھا، فرمایا تھا قوموا مغفورا لکم، اللہ اکبر کبیرہ، تم سب بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر دیکھیں حج کا موقع آیا، بندہ جب حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پیچھے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے بخاری شریف میں روایت میں آتا ہے، فرمایا جس بندے نے حج کیا رجا کا یومن ولدت امہ، کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج جنم دیا، پیدا کیا۔ آپ اللہ کا شکر احسان مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی دیے، فرمائے کہ حاجی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور حاجی جس کے لیے دعا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں مانگی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ 40 دن تک ان کی دعائیں ایسی ہی قبول ہوتی ہیں جیسے حرم بیت اللہ کے سامنے ملتزم پہ ہوتی ہیں۔ آپ سوچئے موسم حج ابھی مکمل ہوا، آپ لوگوں کے لیے کتنی دعائیں ہوئیں، آپ خوش نصیب ہیں، اور کتنی فضیلتیں خوش نصیب ہے جو وہاں پہ گئے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ وہاں کی مشقتیں ہوں گی، ہمیں فضائل اور نسبتوں کو پڑھنا چاہیے کہ فرمائے جو شخص مکے میں فوت ہوا آسمان دنیا میں فوت ہوا، جس شخص نے دن کی ایک لمحے کی گرمی مکے میں برداشت کی تو اس سے جہنم 100 سال دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو شخص مکے میں ایک دن بیمار ہوا تو مکے کے علاوہ دوسری جگہ کی 60 سال کی عبادت کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے تو صحیح، کتنی برکتیں، کتنی نسبتیں، کتنی فضائل ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ ہم لوگ حج عمرے کے سفر ہی نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر یا تنگ دست نہیں ہوتا، اور ایک اور دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حج عمرے کی کثرت فقر، غربت، تنگ دستی کو روک دیتی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ، درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔